سورہ لقمان آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چند نشانیوں کا تذکرہ ہے، جن میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی اور قدرت کی ان نشانیوں کو توحید پر بطور دلیل پیش کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان آیت کریمہ کے اندر شرک کی تردید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمان والے ہیں، جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کے وعدے خوشخبریوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، ان کے لیے ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ان کے لیے جنت ہے اور جنت کی دائمی نعمتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں کا تذکرہ فرمایا کہ اتنی بڑی چھت بغیر کسی ستون کے تم اپنی آنکھوں سے خود دیکھتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنے بھاری بوجھل پہاڑ زمین کے اوپر رکھ دیے تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کتنے جانور بنائے، کتنے چوپائے بنائے، انسانوں کا اور ان جانوروں کا سب کا بوجھ اٹھا لیتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے جب پانی اتارتے ہیں تو اس پانی کے ذریعے سے اسی زمین سے کتنے نباتات اگتے ہیں، کتنا سبزہ اور کتنے پھول، کتنے پھل۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں، ایک ایک نشانی تمہیں توحید سمجھا رہی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشرک ہیں ان سے پوچھئے کہ میری جو مخلوق ہے اس کا تو میں نے تذکرہ کر دیا کہ آسمان میری مخلوق، زمین میری مخلوق، زمین پر پہاڑ میری مخلوق، یہ چرند پرند چوپائے انسان یہ سب میری مخلوق ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کو اللہ کے برابر درجہ دیتے ہیں، کیا ان کی بھی کوئی مخلوق ہے؟ تو جواب نفی میں آئے گا کہ سب مخلوق تو اللہ کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشرکوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب غیر اللہ خالق نہیں بن سکتے تو وہ مالک کیسے بن سکتے ہیں؟
جیسے اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، ان کی کوئی ایک مخلوق بھی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر ان کے پاس کس چیز کا قبضہ ہے، کس چیز کا اختیار ہے، کس چیز کی قدرت ہے، کس چیز کی طاقت ہے؟ وہ تو خود ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور وہ خود مخلوق ہیں۔ جو خود مخلوق ہو، اپنے وجود کا بھی محتاج ہو، اگر اللہ نہ چاہتا، اللہ اس کو وجود عطا نہ فرماتا تو یہ تو خود پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کو وجود خود اللہ نے عطا فرمایا۔ جو اپنے وجود کے اندر اپنا محتاج ہے، وہ خالق کیسے بن سکتا ہے؟ بات تو بہت آسان ہے، لیکن یہ بات مشرکین کو سمجھ آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ شرک کی وجہ سے، شرک کی نحوست کے سبب ان کی مت ماری گئی ہے۔ بات بہت آسان ہے، ہر ایک کو سمجھ آتی ہے، لیکن مشرکین کو سمجھ نہیں آتی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اچھے عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہو العزیز، اور وہ غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے، ترونہا، جنہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور ڈال دیے زمین میں، رواسیہ، بھاری پہاڑ، ان تمید بکم، تاکہ یہ حرکت نہ کرے تمہارے ساتھ، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس زمین میں ہر قسم کے چوپائے، وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، بس ہم نے اگائے اس زمین میں ہر قسم کے عمدہ جوڑے، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، فارونی، پس دکھاؤ مجھے، ماذا خلق الذین من دونہ، وہ جو پیدا کی ان لوگوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ ظاہر ہے کسی نے کچھ پیدا کیا ہی نہیں، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کامیابی کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایمان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر ایمان ہے اور دنیا کی نعمتوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ پھر بھی نفع میں ہے، یہاں تک کہ ایک مومن ایمان کی حالت میں اگر بھوک سے مر جائے، پیاس سے مر جائے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور رہنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، یہ پھر بھی کامیاب ہے۔ اور جس کے پاس ایمان نہیں، اس کے پاس قارون جیسے خزانے ہوں، وہ پھر بھی ناکام، نمرود جیسی سلطنت ہو، پوری دنیا کی سلطنت، وہ پھر بھی ناکام۔ تو ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ہمیں اس کی اس لیے قدر نہیں ہے کہ ہمیں ماں کی گود میں یہ نعمت مل گئی ہے، ہمارے اس پر کچھ لگا نہیں ہے۔ جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے یا جن کو بڑی مشقتوں کے بعد نصیب ہوئی، ان سے پوچھئے اس کی قدر۔ اور اگر ایمان نہیں ہے، کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان کے بغیر اتنی محنت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کی کھال ختم ہو جائے اور اس کی ہڈیاں گل جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے، اللہ پھر بھی راضی نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک گرجے کے پاس سے جب گزرنے لگے
تو آپ نے ایک پادری کو دیکھا جس نے عبادت اتنی کی تھی کہ صرف ہڈیاں تھیں اس کی، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، تو آپ اس کو دیکھ کر رونے لگ گئے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کاش کہ اس بوڑھے کے اندر ایمان ہوتا۔ کتنی محنت کی اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کتنی عبادت کی ہے، کتنی مشقت کی ہے، لیکن بنیاد نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اس لیے اس کی ساری کی ساری عبادت اللہ اس کے منہ پر مار دے گی۔ تو مومن کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ بہر صورت نفع میں ہے، مومن بہر صورت نفع میں ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ تو ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ایمان کہتے کس کو ہیں، تو اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، بس یہ ایمان ہے۔ یعنی کہ تمام چیزوں پر سب سے پہلے آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، اس کے تمام فرشتوں پر کیسا ایمان کہ وہ مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں، وکتبی، تمام کتابوں پر ایمان ہمارا تورات پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے، زبور پر بھی ہے، اور آسمانی تمام صحیفوں پر ہے۔ عمل قرآن پہ کریں گے، ایمان سب پہ ہے۔ ورسولہ، تمام رسولوں پر اتباع ہم نے حضور علیہ الصلاۃ کی کرنی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، ہمارے نبی وہی ہیں۔ ایمان سب رسولوں پر ہے کہ موسیٰ بھی سچے نبی، عیسیٰ بھی سچے نبی، داؤد علیہ السلام بھی سچے نبی، سب نبی سچے، سب پر ایمان۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان۔ ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہوگا تو ہم مومن کہلائیں گے۔ ان میں سے کسی ایک چیز پر اگر ایمان نہیں ہے تو بس یوں سمجھ لیے کہ ایمان سے وہ فارغ ہوگی۔ بعض ایسے ہیں نام نہاد سکالر، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی تعلیم کے اندر بہت آگے چلے جاتے ہیں، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ بہت ہی زیادہ گہرائی میں گئے وہ پھر گہرائی میں ہی رہ گئے، پھر واپس نہیں آئے۔ ہم نے دیکھا ہے جی فلانا بندہ یہ جی بہت پڑھا لکھا ہے، بس جب اس نے ایم اے کیا تھا نا، بس دماغ تھوڑا سا ہل گیا تھا۔ تو اصل تو ہے علم، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جب تک یہ ساتھ نہیں ہوگا، خالی دنیاوی ڈگریاں انسان کو گمراہ تو کر سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے پر نہیں چلا سکتی۔ تو کچھ پروفیسر قسم کے اور ڈاکٹر حضرات فلاسفر بن کر انہوں نے قرآن کی تشریح کی، تو پھر وہ ہر چیز کو سائنس کے زاویے سے دیکھتے تھے۔ اور ہمارے ہاں بھی آج کل بعض ایسے بھولے بھالے مسلمان ہیں کہ وہ ان چیزوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیے جی قرآن کی اس آیت کا مجھے آج پتہ چلا ہے، اور سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے۔ دیکھو جی 14 صدیاں پہلے اللہ نے اپنے نبی کو سارا کچھ بتا دیا تھا، بالکل سائنس کے مطابق ہے قرآن۔ تو یہ وقتی خوشی ہوتی ہے، لیکن میرا مشورہ ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھا کریں، اس لیے کہ قرآن کی جو باتیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے، تو بات اللہ کی ہے تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس کو سائنس کے زاویے سے دیکھیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سائنسدان پہلے کہتے تھے کہ زمین حرکت نہیں کرتی، اب انہوں نے کہا جی حرکت کرتی ہے۔ ان کو بعد میں چلتا ہے کہ زمین گول ہے، ان کے فارمولے ہر 5 سال بعد تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب جو بندہ سائنس کے نظریے سے قرآن کو دیکھے گا تو پھر وہ کیا کہے گا؟ جی قرآن کی آیتیں بھی تبدیل ہوگی، نعوذ باللہ۔ تو اسی قسم کے حضرات کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے دنیاوی ڈگریاں حاصل کر لی اور دین کا علم کسی استاذ کے پاس حاصل نہیں کیا، تو پھر انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، بھائی ایمان تو یہی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا، کہ اس میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر،
تو فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، یہ ایک اچھی سوچ، اچھی فکر کا نام ہے. فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہے، بس اچھی سوچ کا نام فرشتہ ہے نا، حیرت کی بات. اور پھر اس کے بعد ایسے لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ جو جنت اور جنت میں حور ہیں، تو اس نے کہا جی یہ فرضی باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ظاہر کہ جب ایمان نہیں ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان بالغیب، یعنی کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے بتایا کہ حوریں ہیں تو وہ ہیں، وہ بہت خوبصورت ہیں، ایسے ان کے لباس ہیں، ایسے ان کا خوبصورت جسم ہے کہ وہ اگر کوئی چیز کھاتی ہیں تو وہ جاتے ہوئے اس کا حلق سے نظر آتا ہے، یعنی کہ خوبصورتی کی انتہا ہے. جب اللہ کے نبی نے سارا کو نقشہ بھی بتا دیا کس چیز سے بنی ہوئی ہیں اور وہ جنتیوں کا استقبال کیسے کریں گی، ان کی خدمت کیسے کریں گی، اور یہ نام نہاد فلاسفر اور ملحد جو بڑے مفکر اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ایک پاکیزہ سوچ کا نام ہے اور یہ صرف فرضی باتیں ہیں، حور کوئی چیز نہیں ہے. اب حور کو بھی نکال دو، فرشتوں کو بھی نکال دو، پھر کہتے ہیں جی جنت بھی کچھ نہیں ہے. اب ایک بندے نے میرے ساتھ بات کی عذاب قبر کے متعلق. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، بندہ بھی بڑا پڑھا لکھا تھا، تو مجھے کہنے لگا جی عذاب قبر کی کیفیت کیا ہوگی، قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی. میں نے کہا جی جو باتیں ہم نے حدیث پاک میں پڑھی ہیں وہ تو یہی ہے کہ یہ جو قبر ہے اس کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اور پھر حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جو نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر جو ہے وہ تحد نگاہ کھل جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہیں، جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جو بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اعمال برے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پہ سانپ بچھو مسلط ہو جاتے ہیں. اور جو بچھو ہیں حدیث پاک میں جو بات ہمیں بتائی گئی ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ خچر سے بڑے بڑے ہیں. وہ کہنے لگا جی یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آتی. اس نے کہا جی مجھے یوں لگتا ہے کہ بس جیسے ڈرونا خواب نہیں آتا بندے کو، جیسے بندے کو ڈرونا خواب آتا ہے، خواب میں سانپ نے کاٹ لیا، بچھو نے کاٹ لیا، بس یہی کچھ ہوگا. یعنی اس کو ڈرونا خواب آ جائے گا، اس کو بچھو کاٹ کے چلے جائے گا، وہ بچھو ہوگا بڑا، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا. اب بتاؤ کہ اب یہ تعبیر اس نے کہاں سے سیکھی، کہاں سے اس کے دماغ کے اندر آ گئی؟ جیسے خواب میں بندہ ڈر گیا، اب عذاب قبر بھی صرف اتنا ہی ہے. تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا نا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی نے ہمیں ایسے ڈرائے خام خواہ. سیدھی بات تو پھر یہی ہوئی. تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ جب کسی سے دین کا علم حاصل نہیں کرتے پھر شیطان ان کو بہکا دیتا ہے، ان کو گمراہ کر دیتا ہے. تو ایمان ایک حقیقت ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہ جی ایمان نظر تو نہیں آتا، میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. اگر حوریں نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دیا، فرشتے نظر نہیں آتے یا سمجھ نہیں آتے اس کا انکار کر دیا، ایمان نظر آتا ہے؟ کسی بندے کو کیما کیما کر دو، اندر چیک کرو، مکمل اس کو کھول کے ذرہ ذرہ اس کے سارے پرزے کھول دو، کسی انسان کے اندر ایمان نظر آتا ہے؟ اب حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل اس کا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے تو ایک اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ڈاکٹر بائی پاس کرتے ہیں، کس نے بتایا جی اس کا دل بالکل کالا تھا؟ بتایا کس نے آج تک؟ تو کیا مطلب کہ ڈاکٹروں کی بات پھر سچی ہم مانے اور نعوذ باللہ نبی کی بات سچی نہیں ہے؟ کیا سارے فرشتے ہوتے ہیں جن کا بائی پاس ہوتا ہے؟ گناہ گار تو ہوتے ہیں انسان، تو ان کو کیوں نظر نہیں آتا کہ اس کا دل بالکل نورانی تھا، اس کا بالکل سیاہ تھا؟ وہ تو نہیں بتا رہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو نظر نہیں آنی، نظر نہیں آنی، لیکن ایمان ہے کہ ہیں. یہی ایک پردہ ہے. ہم نے قبر کے اندر بندے کو ڈال دیا، اب ہم نے تو پر مٹی ڈال دی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں مر ربو کا، وہ آئے کہاں سے، وہ کہاں سے داخل ہو گئے؟ یہ بات انسانی ذہن میں نہیں آ سکتی، نہیں سمجھ آنے والی بات، لیکن ان کا تعلق ایمان سے ہے. اور ایمان یہی ہے جو نظر نہیں آتا لیکن ہے. جس طریقے سے ایمان ہے الحمدللہ یا نہیں ہے لیکن نظر نہیں آتا، اسی طریقے سے قبر کے اندر بھی سب کچھ ہے، وہ نظر نہیں آتا. فرشتے بھی آتے ہیں، سوال و جواب والی بات بھی سچ ہے، عذاب و ثواب والی بات بھی سچ ہے، ساری باتیں حقیقت ہیں.
لیکن سمجھ تب آئیں گی جب انسان کے اندر ایمان کامل ہوگا اور اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین نصیب ہو جائے گا۔ جب دین کا علم ہوگا، دین کی بات سمجھ آئے گی، یہ باتیں آسان لگتی ہیں، سمجھ آنے والی باتیں ہیں، لیکن جن لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے، تو ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جو داہری ہیں، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ کتنے نظام خود بخود بس یہ بن گیا اور چل رہا ہے، اور جب تک چلتا رہے گا بس پھر ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور ایسے ہو جائے گا، پھر یہ سارا نظام پاش پاش ہو جائے گا، بس ختم ہو جائے گا۔ خود بن گیا، خود ختم ہو جائے گا۔ ایک موٹر سائیکل خود نہیں بنتا، ایک سائیکل خود بخود بننے کے لیے تیار نہیں ہے، گاڑی نہیں بنتی، ایک ہاتھ چلانے والی ریڑھی خود بخود نہیں بنتی، اس کو کوئی بناتا ہے پھر وہ چلتی ہے۔ لیکن دنیا اتنی بڑی، آسمان، سورج، چاند، ستارے خود بخود بن گئے، خود بخود چل رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ آنے والی ہے، لیکن ان کو سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی کہ ایمانیات پر پورا ان کو اعتقاد ہے، پورا یقین ہے، اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا وہ کہتے ہیں حق سچ ہے، پھر وہ اچھے عمل بھی کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، لہم جنات النعیم، ان کے لیے باغات ہیں اور وہ بھی نعمتوں والے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہوں گی، اور سب سے زیادہ مزے کی نعمت تو یہ ہے کہ خالدین فیہا۔ دنیا کے اندر بھی تو بے شمار ایسے انسان ہیں کہ ان کی دنیا جنت بنی ہوئی ہے، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں پیتے ہیں، ان کے پاس وافر پیسہ ہے، یعنی کہ وہ اتنی عیاشی کرتے ہیں گویا کہ دنیا ان کے لیے جنت ہے، لیکن خالدین فیہا جو نہیں ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود یہی ڈر ہے کہ پتہ نہیں کل زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کسی بھی ٹائم ملک الموت آ جائے گا۔ اور یہ جو ایک تصور ہے نا موت کا، یہ انسان کو ایسا کر دیتا ہے کہ نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ پہننا اچھا لگتا ہے، تو سارے مزے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تم مومن بن جاؤ، نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، اچھے اچھے کام کرو، تو پھر تمہارے لیے جو جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اس میں سب سے مزے کی نعمت یہ ہے کہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے، نہ تم نے ختم ہونا، نہ ان نعمتوں نے ختم ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ کتنا پیار کرتا ہے بندوں سے۔ اب اللہ کو ضرورت ہے وعدے کرنے کی، وعدے یاد دلانے کی، قسمیں کھانے کی ضرورت ہے، لیکن بندوں سے کتنا پیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کے کام نرالے ہیں، وہ غالب ہے، ہر کام وہ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس کی قدرت کا تو یہ عالم ہے، یہ جنت کیا چیز ہے، جنت کی نعمتیں کیا چیز ہیں، اس کی قدرت تو یہ ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی چھت بنا دی بغیر کسی ستون کے۔ کیا تم اتنی بڑی چھت بنا سکتے ہو؟ اتنی بڑی چھت تو بہت بہت دور کی بات ہے، ایک نارمل سی چھت، بھئی اس کا وائر بہت زیادہ ہے، اس میں بیم ڈالنا پڑے گا، اتنا سریہ استعمال ہوگا، اس میں پلر ضروری ہے، اس کے بغیر چھت اتنی لمبی ٹھہر ہی نہیں سکتی، انجینئر بھی کہتے ہیں ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ کی چھت دیکھو کتنا بڑا آسمان ہے، دنیا گھومو، بحری جہاز پہ سفر کرو، ہوائی جہاز پہ سفر کرو، سفر کر کر کے انسان تھک جاتا ہے، چھت نہیں ختم ہوتی۔ یہاں بھی وہی، سعودیہ بھی وہی، امریکہ، جہاں بھی چلے جاؤ یہ چھت ایسی نظر آتی ہے۔ جس رب نے چھت اتنی بڑی بنا دی، وہ رب خود کتنا بڑا ہے اور کتنی قدرت والا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر اتنے بھاری، اتنے بڑے بڑے پہاڑ تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ ہم نے کیوں رکھے؟ ان تمید بکم، تاکہ وہ زمین حرکت نہ کرے۔ اگر زمین ہلنا شروع کر دے، جیسے تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے تو ہم سب گھر چھوڑ کے باہر بھاگ جاتے ہیں اور کلمہ شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے اور ہر وقت یہی اضطراب ہوتا، ہماری عمارتیں ٹھہرتی؟ کوئی بندہ کاروبار کر سکتا تھا؟ سکون سے سو سکتا تھا؟ انسان سویا ہوا بھی ہو، گہری نیند، تھوڑا سا تیز زلزلہ آ جائے، نیند بھی ختم ہو جاتی، تو انسان کاروبار کیسے کرتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان اتنا بڑا، زمین اتنی بڑی، زمین پر پہاڑ اتنے بڑے،
فرمایا کہ پتہ ہے کہ یہ پہاڑ ان کی حیثیت کیا ہے؟ والجبال اوتادا، یہ میری میخیں ہیں۔ سبحان اللہ، ہماری میخیں کیسی ہوتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی، اللہ کی میخیں کتنی بڑی ہیں۔ اوتادا، اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ زمین یعنی کہ یہاں سے حرکت کر سکتی تھی، یہاں ایک میخ لگا دی۔ ہمارے پاس کپڑا نہیں ہوتا، کپڑا ہوتا ہے یا کوئی کاغذ ہوتا ہے، یہاں سے ہل رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی ہم کچھ چیز رکھ دیتے ہیں اس کے اوپر، پھر یہاں سے کرتے ہیں، پھر ہم اس کو یہاں پہ بھی رکھ دیتے ہیں، بس اب ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیمانے ہیں، یہ اس کی میخیں ہیں، کتنی بڑی میخیں ہیں اس کی، تو وہ خود کتنی قدرت والا ہے، کتنا بڑا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے میں پانی اتارتا ہوں، اس سے پھر سبزی اگاتا ہوں، پھل پھول۔ پھر اللہ کا قرآن کہتے ہیں سورۃ الرعد میں کہ میری قدرت تو دیکھو کہ زمین ایک جیسی ہے، یسقا بماء واحد، پانی ایک جیسا ہے، اور ایک درخت ہے، اس کے اوپر انار ہے، ایک کے اوپر لیمو ہے، ایک کے اوپر مالٹا ہے، ایک کے اوپر سیب ہے، اس کا اپنا رنگ، اس کا اپنا ذائقہ، اس کا اپنا رنگ، اس کا اپنا ذائقہ، ہر پھل کا، ہر پھول کا اپنا رنگ، اپنی خوشبو، اپنے ذائقے۔ تو پانی ایک جیسا، زمین ایک جیسی، زمین کے اندر کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ تو ہر چیز کو مختلف رنگ دینا، مختلف ذائقے دینا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ یسقا بماء واحد وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، فرمایا بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت بخشی ہے کھانے کے اندر۔ کوئی کہتے ہیں جی انار کی تو کیا بات ہے، کوئی کہتے ہیں جی سیب کی کیا بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پانی تو ایک ہی جیسا آیا تھا، یہ نہیں آیا تھا کہ بھئی لیمو کے لیے کوئی کھٹا پانی آیا تھا اور مالٹے کے لیے میٹھا پانی، پانی سب ایک جیسا تھا، اور زمین بھی مٹی ایک جیسی ہے، کوئی ذائقہ زمین کا نہیں تھا۔ تو اتنے ذائقے، اتنے رنگ، اتنی خوشبوئیں، یہ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو جو شرک کرتے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ کہ میری مخلوق تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جو شرک کرتے ہیں انہیں بھی نظر آتا ہے آسمان، انہیں بھی نظر آتی ہے زمین، بارش، سورج، چاند، ستارے، چوپائے، چرند پرند، سب حیوان، سب کچھ وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، میری مخلوق تمہیں نظر آ رہی ہے، فارونی ماذا خلق الذین من دونی، مجھے دکھاؤ۔ اللہ کا قرآن سنیے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے دکھاؤ، فارونی، مجھے دکھاؤ وہ مخلوق کہاں ہے جو میرے غیر نے بنائی ہے۔ تو جواب تو نفی میں ہے، اس لیے کہ جتنا بڑا مشرک ہو، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے پوچھو کہ آسمانوں کو زمین کو کس نے پیدا کیا، کہتے اللہ نے۔ جب اللہ کو خالق مانتے ہیں تو پھر مالک کیوں نہیں مانتے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک انسان اپنے خالق کو مالک نہیں مانتا، اسے وحدہ لا شریک نہیں مانتا، اور ایک عام سی مخلوق کو جس کو اللہ نے پیدا کیا، جو اپنے وجود کے اندر خود وہ اللہ کی محتاج ہے، اس کو وہ اپنا الہ کا درجہ دے کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اور انسان بھی بڑا عجیب ہے، عجیب مخلوق ہے انسان۔ جب یہ نہ ماننے پہ آئے تو رب کو نہیں مانتا، اور جب ماننے پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر گائے کو مان کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہاں اللہ، کہاں اللہ کی کمزور مخلوق گائے، یعنی کہ جو بیچاری نہیں بتا سکتی کہ مجھے بھوک لگی ہے، کہ پیاس لگی ہے، کہ میں نے چارہ کھانا ہے، کہ میں نے کھل کھانی ہے، کچھ بتا نہیں سکتی، دھوپ چھاؤں کا نہیں بتا سکتی، باندھ دو ایک جگہ پر، جب تک اس کو کھولو گے نہیں، وہاں سے کسی اور جگہ خود منتقل نہیں کرو گے، وہ مر جائے گی، بتا نہیں سکتی، اتنی کمزور کہ اپنے آپ کو وہ نہلا نہیں سکتی، صاف ستھری بھی نہیں رہ سکتی وہ۔ یہ کہتے ہیں جی یہ بھگوان ہے، اب اس کا پیشاب بھی پاک ہے جی، برکت والا ہے گائے کا۔ تو انسان کتنا کمزور ہے، شیطان اسے سارا کچھ کراتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس سے بڑی گمراہی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان وہ گائے سے ڈرتا ہے، کوئی سانپ سے ڈرتا ہے، کوئی بچھو سے، یعنی کہ سانپ کی بھی پرستش کرنے والے موجود ہیں دنیا کے اندر، جانوروں کی، ہے نا حیرت کی بات۔ اور اگر اور کچھ نہ ملے تو ایک عام سی قبر ان کو مل جاتی ہے جس پہ جھنڈا لگا ہو، تو کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی چلے گا۔ یعنی جو قبر والا ہے بیچارہ، وہ تو خود مخلوق ہے، وہ تو خود اللہ کے در کا محتاج ہے،
یہ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں کہ تو میری منت پوری کر دے، میں پھر یوں چڑھاوا چڑھاؤں گا، میں ایسے کروں گا، میں ایسے کروں گا، اس کے ساتھ باتیں شروع۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری ساری باتیں سن رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان کتنا زیادہ غضبناک کرتا ہے جب اللہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور وہ دیتا بھی ہے، دینے پر قادر بھی ہے، لیکن اس سے نہیں مانگ رہا، اس سے مانگتا ہے جو خود محتاج ہے۔ تو یہ ظلم کی انتہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں جاتا، انسان اپنی ہمیشہ کی زندگی خراب کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے خالق کو پہچانے، مالک کو پہچانے، اور اس کی وحدانیت میں کسی بات پر سمجھوتا نہ کرے کہ بس وہ وحدہ لا شریک ہے، نفع نقصان اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، بس وہ میرا مالک ہے، میرے سارے کام اسی سے بنیں گے، میں کہیں بھی نہیں جا سکتا، کہیں نہیں جھک سکتا، میں مر سکتا ہوں، میں کٹ سکتا ہوں، لیکن رب کا در نہیں چھوڑ سکتا۔ بس اس بات پر پکا ہو جائے تو رب راضی ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے شرک پر، لیکن آج شرک عام ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ شرک کو لوگ شرک سمجھنے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، خاتمہ ایمان اور توحید پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔